لیکن کچھ ماہ ایسے ہیں جن کو اولین وقت سے سعادتیں بخشی گئی ہیں. ان میں ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو. ربیع عربی. یہ پہلا پھول نکلتا ہے، پہلا پھول، اس کی طاقت خوشبو اور ہوتی ہے. یعنی بہار کا پہلا جھونکا، ربیع الاول، پہلی بہار. اس مہینے میں میرے حضور کی آمد ہے، ولادت ہے. آپ کی روشنی، آپ کا نور سارے عالم میں پھیلا اور ساری دنیا میں پھیلا، اور آپ کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق ہیں، اور آپ کی برکت سے ہم اس دنیا سے اگر چلے بھی گئے تو آقا کی سفارش، شفاعت، اس کے امیدوار ہیں انشاءاللہ. قیامت کے دن جب ہم جائیں گے تو ہر بندہ اپنی ذات کو پکارے گا، اور واحد میرے حبیب کملی والے ہیں جو امت کو پکارے. ہر بندہ اپنی ذات کو لے کے چلے گا، اور میرے کملی والے امت کو لے کے چلے گا. امت کے لیے اللہ سے مانگیں گے، روئیں گے، اور امت کے لیے دن رات فکر ہے. جب اس دنیا سے بندہ رخصت ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد سب اسے چھوڑ جاتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ کنکر اٹھا کے اسے زور سے اس مجمع کی طرف پھینکتا ہے جو اسے دفن کرنے آیا تھا. کنکر اٹھا کے، اور ایک لفظ کہتا ہے کہ جاؤ آج کے بعد اسے بھول جانا، اور ہم بھول جاتے ہیں. کنکر اٹھا کے اس مجمع کی طرف پھینکتا ہے جو دفن کرنے آئے تھے، اور ایک لفظ کہتا ہے کہ جاؤ آج کے بعد اسے بھول جانا، اور واقعتاً ہم اسے بھول جاتے ہیں. بھول جاتے ہیں. سب ساتھی چھوڑ گئے، کوئی بھی نہیں ہے. تو قبر میں ایک ساتھی آئے گا اور اس کے سوالوں کے جواب دے گا، نکیرین کے سوالوں کے جواب دے گا، اور اس کو راحت پہنچائے گا، اس کا دل بہلائے گا، اسے محبت اور پیار کرے گا. اور یہ حیران ہوگا کہ سارے چھوڑ کے چلے گئے، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ جب اس کے سانس میں سانس آئے گا اور منکر نکیر کے سارے سختیاں ختم ہو کے اور جنت کی بہاریں نظر آئیں گی، تو پھر یہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، اور آج میرے ساتھی بنے، کیسے بنے؟ اب جو وہ شخص جواب دے گا وہ ذرا غور سے سنیے. وہ جو شخص تھا جو قبر میں اس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، وہ کہے گا تجھے پتہ نہیں، دنیا میں تو درود پڑھتا تھا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے تو درود پڑھتا تھا. میں وہ درود ہوں. تو نے دنیا میں نہیں چھوڑا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں. اور دنیا میں میرا ساتھ دیا، آج میں تیرا ساتھ دوں گا. اب سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں تجھے نہیں چھوڑوں. اس کا ساتھ ملے گا، اس کا ساتھ ہوگا. ایک دفعہ تو میں نے ایک تجربہ کیا. میں وہاں حویلی میں تھا تو اپنے گھر پھول پہ مکھی بیٹھی، شہد کی، کچھ دیر بیٹھی، اس نے چوسا. اس کے بعد میں نے وہ پھول توڑا اور منہ میں ڈالا. اس کا ذائقہ میٹھا نہیں تھا، کسیلا تھا. اچانک میں نے ہواؤں اور فضاؤں سے پوچھا کہ یہ مٹھاس کہاں سے آیا، کیونکہ شہد جو ہمیں دیتی ہے وہ تو میٹھا ہوتا ہے. پھر وہی بات سامنے آئی کہ شہد کی مکھی جب تک درود و سلام نہ پڑھے اس میں مٹھاس نہیں آتا. ہر جانور کا ایک وظیفہ ہے، حتیٰ کہ شیر کا وظیفہ ہے
शेर का, मेंढक का, चमगादड़ का, अल्लाह का निजाम है। हर जानवर का, हर बेजुबान का एक वजीफा है, वजीफा है, और वो जानवर मौत तक उस वजीफे को पढ़ता रहेगा। मछली का भी एक वजीफा है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने जिस तरह हर फरिश्ते को एक इबादत मखसूस कर दी है। जो फरिश्ता आज क़याम करेगा तो क़याम ही करेगा, रुकू करेगा तो अरबों साल खरबों साल से रुकू ही कर रहा, सजदा है तो सजदा ही कर रहा, तस्बीह है तो तस्बीह ही कर रहा। ये तो मेरे कमली वाले की बरकत है, ये मेरे कमली वाले का फैज है कि मेरे कमली वाले की बरकत से हमें वो सारी इबादतें इकट्ठी मिल गईं जो सारी इबादतें फरिश्तों के पास थी, सारी मिल गई। और वो सारी इबादतें मिल गई जो अल्लाह ने बेजुबान मखलूक को बांट तकसीम करके दी थी। ये मुझे आपको वो सारी इबादतें मिल गई, सारी इबादतें मिल गई। हर जानवर का एक वजीफा है। शहद की मक्खी का वजीफा दरूद पाक है, दरूद पाक है। और हर दरूद नूर है, हर दरूद नूर है। और हर दरूद वो है जो कुरान और हदीस से नहीं, हदीस से साबित है। वो हर दरूद बरकत है और खैर है। हमारी जो 9-10 मुहर्रम की यहाँ महाफिल और मजालिस होती हैं, उसमें मैंने आपको अर्ज किया था कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। एक रिवायत ये है, और एक रिवायत है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये भी दरूद है और पूरा दरूद है। मोहम्मद और उसकी आल पे दरूद पढ़ना, यह पूरा दरूद है। मैंने 9-10 मुहर्रम में अपने अकाबिर की किताबों के हवाले दिए थे। दलाइलुल खैरात की पहली जुज़्व में भी इसका हवाला मौजूद है। हमारे हर बुजुर्ग दलाइलुल खैरात पढ़ते हैं, उसके पहले जुज़्व में हवाला मौजूद है, और उसमें भी दरूद पाक यही खड़ा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तो हर नमाज में हम पढ़ते हैं दरूद इब्राहिमी में, हर नमाज में पढ़ते हैं। जब तक मक्खी शहद की दरूद पाक न पढ़े, शहद में मिठास नहीं आता। आप तजर्बा खुद कर लें, मैंने तो किया है। मैंने नोट किया, शहद की मक्खी फूल को चूस रही थी, फिर मैंने वो फूल मुंह में डाला, और फिर नियत क्या की, एक नियत भी की थी, कभी आप भी कर लीजिएगा। और ये नियत मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, बस दिल में मेरे रब ने डाली। मैंने कहा मौला, शहद का और शहद की मक्खी का वजीफा है दरूद पाक, मैं इसका जूठा लूंगा, और जिस चीज का जूठा लिया जाए उसकी तासीर होती है। इसकी दलील देता हूं। बुजुर्गों की घुटियां क्यों दिलाई जाती हैं बच्चे को? किसी अल्लाह वाले के बच्चे को घुट्टी क्यों दिलाई जाती है? मैंने कहा अल्लाह, शहद की मक्खी का वजीफा क्या है? दरूद पाक है, और इसका वजीफा दरूद पाक है। लिहाजा अल्लाह तू, मैं इस मक्खी का जूठा अपने मुंह में डाल रहा हूं, अल्लाह मेरी जुबान पे भी जिक्र और दरूद पाक जारी कर दे। और शहद की मक्खी इस दरूद पाक की बरकत से मिठास देती है और इंसानियत को नफा देती है। या अल्लाह मुझे भी मिठास दे और मेरी जात से इंसानियत को नफा दे। क्यों फरमाते हैं? एक दुआ मांगा करें हमारे बड़े, फरमाते हैं अल्लाह मुझे और मेरी जात को हिदायत के जरिए के तौर पे कबूल फरमा, मुझे कबूल फरमा कि मेरी जात हिदायत के लिए जरिया बन जाए, खैर के लिए जरिया बन जाए, इंसानियत के लिए नफा मंद बन जाए। अल्लाह मुझे कबूल फरमा। दरूद पाक अपनी जिंदगी में दरूद पाक का हिस्सा निकाला करें, दरूद पाक का हिस्सा निकाला करें। हजरत इमाम हुसैन अल आबिदीन शहंशाह विलायत
امام زین العابدین، اصل نام تھا علی بن حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، ایک بدو کو دیکھا، دیہاتی، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہتے ہیں، ایک بدو کو دیکھا، سیدھا سادہ آدمی بالکل، تو وہ بدو جو ہے ایسے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شیخ تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، اور واپس آ کے نا جھک کے اس کے سر کے قریب ہو کے تھوڑی دیر کے بعد اور پھر چل پڑے، اور وہ بدو بیٹھا ہے، مستغرق ہے، استغراق میں ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ تو پوچھا ہم نشینوں نے، شیخ کے خدام نے، شیخ آپ نے کیا محسوس کیا، یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے اس سے خوشبو دیکھی، اور میں نے سمجھا کہ اس میں خوشبو لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ منفرد خوشبو مجھے احساس ہوا کسی اور چیز کی۔ میں واپس پلٹا، میں نے سونگھا تو یہ بدو ہے، ایک سیدھا ان پڑھ ہے، اور میرے حبیب کی ذات پہ بیٹھا استغراق اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ سلام اور درود بھیج رہا ہے، درود اور سلام بھیج رہا ہے، محمد اور آل محمد پہ، اصحاب محمد پہ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ یہ اس کی خوشبو تھی، اس میں سے میں نے حصہ لیا۔ اس لیے ہم جب بھی درود پڑھا کریں، کچھ لمحہ ایسا ہو جس میں میرے کملی والے کے احسانات کا استحضار ہو، میرے حضور کے احسانات، کہ ساری دنیا کا احسان ہے، کسی محسن کا احسان ہے، پر جو میرے آقا کا احسان ہے وہ احسان اصل وہی احسان ہے، میرے حضور کا احسان، میرے کملی والے کا احسان، ان کے احسان کا تصور کر کر کے درود پڑھا کرے کہ آج ان کی برکت سے میں مومن ہوں، ان کی برکت سے مسلمان ہوں، ان کی برکت سے جنت کا خواہش مند ہوں، ان کی برکت سے آج میرے من کے اندر کلمہ ہے، درود کی طرف میری توجہ ہے، قرآن کی زیارت ہے، اور خاتمہ بالخیر کا تصور اور خواہش رکھتا ہوں۔ یہ سب کملی والے کی برکات ہیں، یہ سب کملی والے کا فیض ہے۔ میں کہ جو بندہ استعمال کی ہوئی مسواک اپنے جیب میں رکھے گا، اللہ اس جیب کو لٹنے سے بچائے گا، کھٹنے سے بچائے گا، کم نہیں ہوگا، کبھی جیب خالی نہیں ہوگی، جیب ہری بھری رہے گی۔ مسواک کا عمل سال میں صرف ایک بار 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑیوں میں ہی ہوگا۔ اپنی مسواک ساتھ لائیں۔ شیخ الوظائف خاص نوری ساعت میں مسواک پر خاص عمل کروائیں گے۔ 11 اور 12 ربیع الاول تسبیح خانہ لاہور تشریف لائیں۔ یہ بہت زبردست عمل ہے، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ اس کی ماتھوں کو ذلتوں سے بچائے گا، اور ان لکیروں میں اللہ بخت، نصیب، مقدر، عزت، رحمت، راحت، کرم اور فیض کے فیصلے کر دے گا۔ 12 ربیع الاول کی نسبت سے یہ عمل آپ کو کرایا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی رحمتیں برکتیں پانا چاہتے ہیں، اپنے غم اور پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، تو 11 اور 12 ربیع الاول تسبیح خانہ لاہور میں گزاریں۔ آج سوئے نصیب جاگنے کی لمحہ کا لمحہ اور گھڑی ہے، انشاءاللہ آج سوئے نصیب جاگنے، آج بخت جاگنے، آج دکھ ٹلنے، جادو جنات بندشیں ناکامیاں، اولاد کی محرومیاں، اس غم سے انشاءاللہ نکلنے کی گھڑی ہے۔ آج آپ جو کچھ لینے آئے ہیں، یاد رکھیے گا کچھ ایسا وقت ہوتا ہے، فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی ایک دروازہ عرش کا کھلا، غور سے سنیے گا، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے، اس کے بعد وہ دروازہ عرش کا کبھی نہیں کھلے گا، بس ایک دفعہ کھلا تھا، فاتحہ ملی تھی، پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، عرش کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھلا تھا، بخت کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھولا تھا، نور کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھولا تھا، راحت، رحمت، برکت، عطا اور شفقت کا دروازہ عرش کا کھولا، ایک دفعہ کھولا تھا، فرمایا پوری کائنات میں زلزلہ آیا، شیطان نے سر پہ راکھ ڈالی اور منہ پہ پیٹا کہ ہے کاش کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی، اور اس کو پڑھنے والے کتنے بخت، کتنا بلند، کتنا مقام، کتنی عزت اور کتنی شان و شوکت ہے۔
بخت مقدر نصیب کا ایک دروازہ کھولنے والا ہے عرشوں سے، وہ عمل ایسے نہیں ہے، وہ اعلان ایسے نہیں ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، دور پرے سے اندرون ملک بیرون ملک سفر کر کے آئے ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں اور بخت والے ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آن لائن بیٹھے ہیں۔ آج کے اس لمحے اور گھڑی میں پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ، کہیں دوپہر، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں رات، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نصیب والے ہیں۔ آج انشاءاللہ سویا ہوا نصیب جاگے گا، سویا ہوا وقت جاگے گا۔ میں کہاں کہتا ہوں میں جگاؤں گا، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں۔ وہ گھڑی ایک خاص ساتھ تھی، جن ساتوں میں اس فقیر درویشوں کے پاس وہ عمل دعائیں کر کے آیا تھا، اب اس کی الٹی بھی سیدھی ہو رہی ہے۔ کام کیا الٹا ہے، پھانسی لٹکانے والا کام کیا ہے، پر اس کی الٹی سیدھی ہوتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میری سیدھی بھی الٹیاں ہو رہی ہیں، اور جب نصیب جاگتے ہیں پھر الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو راکھ ہوتی ہے، اور سونے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہوتی ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے۔ جب بخت اور نصیب کے خوشیوں اور خوشحالیوں کے دروازے کھلتے ہیں، جو ابھی انشاءاللہ کھلنے والے ہیں، ہم وہ عمل کرنے والے ہیں، ہم وہ نصیب اور بخت اور مقدر کے پیکج دینے والے ہیں جو کھلتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے ہمارے حضرات، ہماری پوسٹ گئی تھی، کسی برتن میں کھجوریں لے کے اس میں کوئی اپنے ملک کا سکہ ڈال دیں اور ہمارے عمل میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ شامل ہو جائے، انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وہ خالی نہیں جائے گا، وہ خالی نہیں جائے گا۔ اب بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا، بخت ہے، مقدر ہے اور نصیب ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا، سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا۔ ابھی جو آپ عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اس میں سویا ہوا نصیب جاگا، اس میں بخت کے دروازے کھلے، اس میں نصیب کے دروازے کھلے، اس میں خوشحالیوں کے دروازے عرشوں سے کھلے۔ اس میں ایک عمل ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اس میں ایک عمل ہے سورۃ اخلاص کا، اور اس میں ایک عمل ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہو۔ یہ میرا خاندانی وظیفہ ہے، میری کتاب جو میرے خاندانی پس منظر، اس میں میرے بڑوں کا وظیفہ اور بڑے اولیاء اور کتابوں میں بھی اور تذکرے اس کے موجود ہیں۔ یہ عمل ہے بسم اللہ۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا، آج جو عمل کرنے والے ہیں غور سے سنیے گا، میں جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، 40 میل دائیں، غور سے سنیے گا، 40 میل بائیں، 40 میل آگے، 40 میل پیچھے، 40 میل نیچے اور 40 میل اوپر ایک نور کا سمندر ہوتا ہے۔ جہاں نور کا سمندر ہوتا ہے، یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام دکھ ختم ہو جاتے ہیں، کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7 آسمان ہیں، زمینیں، ہفتے کے 7 دن، 8 رنگ ہیں، اس کی زندگی میں 7 سمندر ہیں۔ وہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، آج وہ سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کوزے کو لے کر جس کے پاس نہیں تصور ہے، اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت اللہ کے ہاں نیتوں کا بڑا دخل ہے، نیتوں کا۔ میرے رب کے ہاں وہ بندہ جس کی نیت ہو، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تیری نیتوں کے بقدر تجھے میں ثواب دوں گا، اجر دوں گا۔ اور میں ایک بندہ ساری عمر محنت کوشش کرتا رہا، اللہ میں حج پہ جاؤں، حج پہ جاؤں، غریب تھا جا نہ سکا، میں کہ مر گیا، اللہ قیامت تک اس بندے کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کرے گا۔
ایک فرشتہ مقرر کرے گا. میں مزدلفہ سے آیا، رات گزاری، صبح طواف زیارت کرنے کے لیے ٹیکسی کا انتظار تھا. میں ہر ٹیکسی کو جھانکتا تھا، ہر ٹیکسی میں کوئی نہ کوئی بندہ تھا. ایک ٹیکسی میں جھانکا تو پچھلی سیٹ میں میرے والد صاحب، تولیے والا احرام، ایسے مجھے دیکھا. مجھے وہ منظر نہیں بھولے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیتیں کر لیتے ہیں، جن کے جذبے ہیں، اور ان جذبوں پہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے. آج پوری دنیا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے غم کی خبریں مل رہی ہیں پوری دنیا سے. لوگ بہت زیادہ رو رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ غم زدہ ہیں. کاش ہم بھی تسبیح خانے میں شامل ہو سکتے. پوری دنیا کے 206 ملک، جزیروں سمیت، جزیرے بھی شامل اس میں، اللہ نے تسبیح خانے کا میسج اور پیغام پہنچایا ہے. اور تسبیح خانے کا ایک نیٹ ورک ہے. پوری دنیا آج کے اس عمل میں شامل ہے، رو رہی ہے. نہ روئیں، نہ غم زدہ ہوں. آپ نیت کر لیں، آپ کے پاس نیت ہے، نیت کر لیں. کوئی برتن ہے، کھجورے ڈال دیں، اپنے ملک کا کوئی سکہ ڈال دیں. آپ پریشان نہ ہوں، وہ شہنشاہ ہے. میں ایک خوشخبری سے سنا دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں. آپ کو بھی ایک خوشخبری سناتا ہوں، ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں. خوشخبری جن کو کوزہ مل جائے ان کو بھی خوشخبری، جن کو نہ ملے ان کو بھی خوشخبری. ایک خوشخبری سناتا ہوں. سناؤں؟ ایک ہستی تھی جس نے میرے کملی والے کو نہیں دیکھا، ساری عمر ترستے رہے اپنی اماں کی خدمت کی وجہ سے. میرے اللہ کا نظام دیکھیں. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم امیر المومنین اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے وصیت فرمائی، ایک شخص ہوگا، اس نشانی کا ہوگا، اس سے جا کے دعا کروانا. ایک کائنات کے تاجدار ہیں دونوں. نبوت کے بعد یہ کائنات کے تاجدار ہیں. اور وہ کون ہے؟ خواجہ اویس کرنی ہے. دیدار مصطفیٰ نہیں کیا، پر جذبہ لے کے ترستے رہے، جذبہ لے کے تڑپتے رہے، اور جذبہ لے کے سسکتے رہے. اس جذبے پہ اچھا، یہ دونوں حج پہ تشریف لے گئے، دونوں ہستیاں. کہنے لگے اس بندے کو ڈھونڈیں. ہر سال حج پہ جا کے پوچھتے تھے، اس نام کا بندہ، اس قبیلے کا بندہ ہے؟ نہیں. اس دفعہ کہا ہاں ہے. تو کہا کہاں ہے؟ کہا عرفات میں اپنے آقا کے اونٹ چرا رہا ہے. حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، دونوں تشریف لے گئے. نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز مختصر کی. پوچھا نام کیا ہے؟ عبداللہ. کہا سارے عبداللہ ہیں، اپنا نام ہی بتاتے. کہا میرا نام اویس ہے. کہا تیری جسم پہ ایک سفید نشان ہے، دکھا. کہا ہاں. ساری کملی والے کی نشانیاں پوری کی. کہا ہمارے لیے دعا کرو. کہا آپ کون؟ کہا امیر المومنین عمر ہیں. امیر المومنین کا نام سنا اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نام سنا، ادب سے بیٹھا. کہا میں دعا کروں؟ کہا ہمارے کملی والے نے فرمایا ہمارے لیے دعا کرو، اور ان سے دعا لی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون ہستی تھی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی. یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں. ان کے سچے جذبے، ان کی سچی طلب، ان کی سچی تڑپ، ان کا سچا وجدان، آج قیامت تک اویس نام کے بندے سدا زندہ رہیں گے. اویس نام اپنے بچوں کی نسلوں کے رکھتے رہیں گے. آپ بھی ایک سچا جذبہ اور سچی منزل لے کے آئے ہیں دور پرے سے. آپ بھی ایک سچا نظام لے کے آئے ہیں. مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو جذبوں میں ہمارا نام شامل ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اویس کرنی کی لسٹوں میں آ جائیں گے. آنے کو تیار ہیں؟ مل جائے تو ٹھیک ہے. بسم اللہ کا عمل ہے، سورۃ اخلاص کا عمل ہے. اور آپ کو علم ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. اللہ اکبر. صرف 12 تسبیحاں. کتنی تسبیحاں؟ 12 تسبیحاں اور 12 دن. تو پڑھ کے دیکھ، اور پڑھ ایسا جیسے وجدان پاگل، دیوانہ، مستانہ، دنیا کا کوئی حال نہیں، دنیا کا کوئی پتہ نہیں. اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اور اللہ کی رحمت اور محبت کو اور اللہ کی عطا اور شفقت کو آنکھوں سے دیکھ. میں نے یہ عمل بہت پھیلایا ہے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ کا عمل بہت پھیلایا ہے، مخلوق نے فیض پایا ہے. آج اس عمل کے راز کی کنجی دے رہا ہوں.
آج بسم اللہ کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعوں کے راز اور اس کی کنجی دے رہا ہوں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے اور یہ عمل حیرت انگیز ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ ہے سچ ہے؟ یہ کوڑیاں یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو، اور اس کا عمل کسی کے پاس ہے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں، اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا، کچھ بھی نہ ملا، کچھ میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں۔ وہ سب سے پہلا عمل، اس میں مٹی کا کوزہ ہوگا، سب سے پہلا عمل، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہوگا۔ سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور دل کی کیفیتوں سے پڑھیں، اور اندر کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور پورے جذبے سے پڑھیں۔ یہ پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر لینی ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے۔ اور میری بات سن لیں، اتنا بڑا مجمع ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، تھوڑی ہی دیر میں 70,000 بسم اللہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے، اولیاء کے مشاہدات، اہل اللہ کے مشاہدات، اللہ کے ولیوں کے مشاہدات میں یہ بات ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پڑھے گا تو زندگی میں جب بھی اللہ 70,000 کے پڑھنے کی تاثیر عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے، اور اس کی نسلوں میں اس 70,000 بسم اللہ کی برکت سے کبھی تونگری، کبھی مال، کبھی بخت، کبھی عزت کی کمی نہیں آئے گی۔ ان کی ولایت کے تاجدار جتنے بڑے تھے وہ یہ عمل کر گئے، اللہ نے کہا میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، نسلوں کی نسلوں کو کھلاؤں گا، ان کی نسلوں کو کھلاؤں گا، عزت کے ساتھ پہناؤں گا، وقار کے ساتھ بیٹھ کے مال دولت دوں گا، اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں، پر میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ ہاں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نسلیں پلتی ہیں، جس سے دنیا پلتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو اعمال کرتا ہے، نبوی اعمال کرتا ہے، جو روح کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، تیرے لیے تونگری کا سامان کریں گے، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، تیرے لیے خوشحالی کا سامان ہوگا، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا، کیوں دل میرے قبضے میں ہے، ساری مخلوق، ساری کائنات کے دل میرے قبضے میں ہے۔ اور تجھے بتاؤں گا کہ میرے نام کو لینے والے اور میرے نام کا جذبے کے ساتھ ورد کرنے والے اور میرے نام کو لے کر چلنے والے، میں ان کو پالتا ہوں، ان کی نسل در نسل کو پالتا ہوں۔ آج تو آپ اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے خوشحالی اور بخت کے دروازے بھی اور پیکج بھی لینے آئے بیٹھے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا، بخت اور تونگری کے دروازے لے کر آئے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے۔ پھر اگلا عمل ہے سورۃ اخلاص کا۔ فرمایا جو بندہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اور اس کے اندر اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ الصمد، زمین کے اندر جتنا بھی یورینیم ہے، ساری دنیا کا مہنگا وائٹ گولڈ سونا ہے، اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، پہاڑوں کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، اور سمندر میں جتنے بھی، زمین کے نیچے کی، آسمان کے اوپر کی بات نہیں کر رہا،
یہ جتنے بھی خزانے ہیں ان سب خزانوں کی کنجیوں کے 3 دندانے ہیں، ایک سواد ہے، ایک میم ہے اور ایک دال ہے، وہ ہے سمد۔ وہ کیا ہے؟ اور امر کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ الصمد۔ اور میں نے 3 خزانے بیان کیے ہیں، غور سے سمجھے، سمندر کے خزانے، زمین کے خزانے اور پہاڑوں کے خزانے۔ پہاڑوں کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر کے خزانے اور سمندر کے اندر کے خزانے، ان تینوں خزانوں کے ساتھ سواد، میم اور دال جڑا ہوا ہے، اور ان سواد، میم اور دال کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف اللہ کو رکھیں تو یہ بن جائے گا اللہ الصمد۔ اور یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع تو میں نے آپ کو بتایا کمال چیز ہے، اور 12 تسبیحاں پڑھ کے جو مانگیں وہ عطا ہوتا ہے۔ تو پھر عمل شروع کریں۔ اور ان 7 کی ابتدا کب شروع ہوئی ہے؟ صبح 2 بج کے اور ختم 2:22 پہ، اور ختم کب ہو رہی ہے؟ 5:19۔ 5 سے مراد شام 5 بج کے سپہر شام 19 منٹ پہ یہ 7 ختم ہو رہی ہیں۔